बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दो तीन मौज़ूआत हैं, लेकिन दो बड़े मौज़ूआत हैं। एक तो सदर ममलकत आरिफ अलवी साहब की तरफ से एक ज़िद सामने आ चुकी है और वो ये चाहते हैं कि असम्बली का इजलास वो ना बुलाएं, लेकिन इजलास को होना है। और वो क्यों होना है, कैसे होना है, और वो क्यों ज़िद पे अड़े हुए हैं, वो आइंदा आने वाले दिनों में क्या कर सकते हैं, क्या वो इमरान खान साहब को माफ़ी दे सकते हैं, उनके पास ये इख्तियार मौजूद है या नहीं है, क्यों इमरान खान साहब ने कहा है कि उनको माफ़ी नहीं चाहिए, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कल हमने एक इंटरव्यू रिलीज़ किया आफ्टर 5.5 ईयर्स, यानी 5.5 बरस के बाद जो है वो इंटरव्यू मरीम नवाज़ साहिबा का हमने चलाया। मियां नवाज़ शरीफ का भी इंटरव्यू हमारे पास मौजूद है, लेकिन वो चूँकि आज टेलीविज़न की प्रॉपर्टी है, उनके माइक के साथ है, तो वो मुनासिब नहीं है कि हम उसको ऑन एयर करें। लेकिन ये इंटरव्यू मरीम साहिबा के साथ मैंने जहाज़ में तकरीबन कोई 25 मिनट का फ़र्क रह गया था जब लैंडिंग होनी थी 13 जुलाई 2018 को, और उनकी गिरफ़्तारी अमल में आनी थी, ना सिर्फ उनकी बल्कि नवाज शरीफ साहब की भी। तो उसके मुनासबत से जो है वो इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था। कल एक तारीख़ी दिन था जिसमें कि वो वज़ीर आला बनी, पाकिस्तान की पहली ख़ातून वज़ीर आला, पंजाब की पहली ख़ातून वज़ीर आला, उनको एज़ाज़ मिला। इस मौके पे ज़ाहिर है कि कुछ बातें आपके सामने रखना ज़रूरी थी। और ख़ुद वो जो कुछ उस वक्त महसूस कर रही थी, फिर उनकी एक स्ट्रगल भी है, और फिर उस वक्त जो वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया था, जो कि अब नज़र नहीं आता हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की सियासत में, उसके ऊपर भी हमने ये मुनासिब समझा कि इसको शेयर करना चाहिए और उनकी जो स्ट्रगल है वो भी सामने आनी चाहिए। और इसमें कोई शक नहीं कि मरीम नवाज़ साहिबा ने एक जद्दोजहद भी की है, जेल काटी है मुख्तलिफ़ मामलात के हवाले से। ये मैं आपको बता दूं कि ये इंटरव्यू उस वक्त नहीं चला था, क्योंकि इस इंटरव्यू के रिकॉर्ड होने के बाद और नवाज शरीफ साहब के इंटरव्यू के रिकॉर्ड होने के बाद एक लामुतनाही कैंपेन और मुहिम जो है वो मेरे ख़िलाफ़ शुरू कर दी गई। यहाँ तक कि फ़ेक प्रोपेगेंडा कि नवाज शरीफ साहब की ऑडियो लीक हो गई, हालांकि वो सहाफ़ियों से बात कर रहे थे और उसमें वो कह रहे थे कि मेरा इंटरव्यू क्यों नहीं चला, जो कि कोई भी जिसका भी इंटरव्यू अगर करें और वो बैन हो जाए तो ज़ाहिर है कि सवाल पूछेगा। लेकिन उसके ऊपर एक लामहदूद कैंपेन, फिर ये कि जी उनके साथ जहाज़ पे हम गए थे, टिकट, हालांकि ये हमारे इदारे की टिकट थी, इदारे ने लेके आज टेलीविज़न ने दी थी, और हम बहुत सारे सहाफ़ी कवर कर रहे थे, पूरा जहाज़ भरा हुआ था, लेकिन एक कैंपेन जो थी वो बना दी गई। और फिर उसके बाद बेतहाशा प्रेशर उस वक्त जो मेरा चैनल था आज टीवी, उसके ऊपर आया, और यहाँ तक कि उनको धमकियाँ दी गई कि अगर आपने ये इंटरव्यूज़ चलाए तो फिर आज टीवी जो है वो बंद कर दिया जाएगा। और ये सब रिकॉर्ड का हिस्सा है, इसलिए मैं आपके गोशगुजार कर रही हूँ। तो ये वो वजूहात थी जिनकी बुनियाद के ऊपर ये इंटरव्यू नहीं चलाया गया, नहीं चल पाया और बाद में भी नहीं चला। इसमें से कुछ जो बेगम कुलसूम की इंतकाल के ऊपर जो है वो कुछ हमने बाइट्स चलाए थे, एक दो, लेकिन इसके अलावा जो है ये नहीं चला। तो कल एक अच्छा मौका था, हमने इस इंटरव्यू को ऑन एयर किया। इसी तरह से आज जो बड़ा मौजू है, अब वो मौजू जो सदर मुमलिकत के हवाले से है, उसके हवाले से अगर हम बात करें तो इजलास वो बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे। सदर मुमलिकत ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये तो सभी को पता है कि वो इजलास की उन्होंने इनकार कर दिया, उनके पास दोबारा समरी भेज दी गई है, नज़रसानी के लिए उनको कहा गया है, लेकिन क्या वो ऐसा करेंगे, क्या वो दोबारा इजलास बुलाएंगे, इसके इम्कानात बहुत ही मादूम हैं। और आरिफ अलवी साहब के पास अगले 2 हफ्ते हैं जिसमें कि उनके सियासी मुस्तकबिल का फ़ैसला भी तहरीक इंसाफ के साथ होना है। आज उनको एक मैसेज ये मिल गया कि इमरान खान साहब जो हैं उनसे खुश हैं, और उनके इस इक़दाम के ऊपर कि उन्होंने एक आईनी अमल को रोका है, वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मुतमिन नज़र आते हैं। तो एक तरह से अगले 2 हफ्तों में वो सब नाराज़ी जो कि अलीमा खान साहिबा ने इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद मीडिया के सामने पेश की और कहा कि उनकी एक्सपेक्टेशन के ऊपर जो है वो आरिफ अलवी साहब पूरा नहीं उतरे, वो ऐसे मालूम होता है कि अगले 2 हफ्तों के अंदर अपना मुस्तकबिल और अपना सियासी मुस्तकबिल सिक्योर करेंगे। और बेशक उसके ऊपर उनके ऊपर बहुत से एतराज़ात आते रहे कि उन्होंने आइन शिकनी की है, या वो आइन के मुतनाज़ा सदर हो गए हैं, या उन्होंने बहुत सारे जो आइनी काम हैं वो नहीं किए, जिसकी एक लंबी फहरिस्त है। उसके बावजूद वो ये चाहेंगे कि जब वो यहाँ से निकले ऐवान सदर से, तो उनको एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात की तरफ से उनकी एक्सेप्टेबिलिटी हो, इमरान खान साहब की तरफ से एक्सेप्टेबिलिटी हो। ये मैं आपको बता
دوں کہ صدر الوی جو ہیں وہ ان کا ایک بہت اہم کردار رہا ہے. ہم سب ان کو جانتے ہیں، ان کا ایک بڑا نام ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ ذاتی طور پر میں ان کے بہت سارے جو ان کی ایک انفارمیشن یا ان کا جو کام تھا لیجسلیشن، اس کی میں بہت زیادہ قائل بھی رہی ہوں. بطور پارلیمنٹیرین جو ان کا کام تھا وہ بہترین کام تھا، اور میرا خیال ہے کہ ریکارڈ قانون سازی کے حوالے سے بھی ان کا نام یاد رکھا جاتا ہے. کمیٹیوں میں جس طرح سے انہوں نے بطور MNA کام کیا، اس کے اوپر بھی ایک بہت ان کے لوگ تعریف کرتے رہے، اور ہم نے کور کیا ہے. ہم بھی ان کو بہت زیادہ اس معاملے کے اندر ان کو سراہتے ہیں. مگر اب ان کی کچھ مجبوریاں ہو گئی ہیں، اور ان مجبوریوں کے اندر جو ان کی آئینی ضروریات ہیں وہ پوری نہیں ہو پا رہی ہیں. جیسے آج بلاول صاحب نے کہا کہ ان کے خلاف 2 مقدمات جو ہیں وہ شروع کیے جائیں گے. ایک جو ہے وہ آئین، جب عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی تھی تو انہوں نے اسمبلی توڑ دی تھی، جو نہیں توڑ سکتے تھے، اور وہ غیر آئینی کام تھا. اور اسی طرح سے وہ اسمبلی کا اجلاس اب ان کو بلانا ہے، اور وہ آرٹیکل 91 کے تحت وہ اس کو نہیں بلا رہے، تو وہ بھی ان کو ایک 2 مقدمات جو ہیں ان کے جو ہے وہ ان کی دندان شکن قسم کی حکمران اتحاد اس کی تیاری کر چکی ہے بقول اگر آپ نے سنا ہو بلاول صاحب کو. تو کیا ایسا ہونے جا رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ابھی کچھ ایسے سٹروکس ہیں جو کہ پریزیڈنٹ الوی نے کھیلنے ہیں. ابھی کیا کہتے ہیں کہ ہونٹوں اور چائے کے کپ کے بیچ میں جو ہے نا، وہ انگریزی کا محاورہ اس لیے اردو میں آپ کو سمجھا رہی ہوں، اس میں بہت وقت ہے. یعنی ابھی ان کے پاس کچھ ایسے سٹروکس انہوں نے کھیلنے ہیں، کچھ ایسے انہوں نے شاٹس لگانے ہیں، کچھ ایسے انہوں نے چھکے لگانے کی کوشش کرنی ہے کہ وہ مزید اپنی پارٹی کے اندر ان کی جو ایکسیپٹیبلٹی ہے وہ بن جائے. تو کیا وہ بن پائے گی؟ یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے. لیکن وہ کیا کر سکتے ہیں؟ مثلا آج انصار عباسی صاحب کی ایک بڑی اہم سٹوری جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ صدر کے پاس آئینی اختیار ہے کہ وہ کسی بھی عدالت کی طرف سے سنائی جانے والی سزا کو معاف کر سکتے ہیں. یا آرٹیکل 45 ہے جو کہ یہ کہتا ہے کہ صدر مملکت کو کسی عدالت، ٹریبونل یا دیگر حیت مجاز کی دی ہوئی سزا کو جو ہے وہ معاف کرنے کا، ملتوی کرنے کا، کچھ عرصہ روکنے کے لیے، اس میں تخفیف کرنے کے لیے، اس کو معطل کرنے کے لیے اختیار ہے. اور یہ ایک لامحدود اختیار ہے جو کہ صدر مملکت کو آئین کا آرٹیکل 45 دیتا ہے. اس پہ انہوں نے کوٹ کیا رؤف حسن صاحب کو، جو کہ انفارمیشن سیکرٹری ہیں اپنی جماعت کے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اور ہم صدر جو عمران خان صاحب ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ان کی سزاؤں میں تخفیف ہو. ان کا یہ کہنا کہ ان کی سزاؤں میں تخفیف ہو، وہ نہیں چاہتے. پتہ نہیں، جو ماضی کے بہت سارے اسٹیٹمنٹس ان کو دیکھتے ہوئے مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ عمران خان صاحب یہ چاہیں گے کہ ان کی سزاؤں کی تخفیف جو ہے وہ ہو جائے اور صدر مملکت ان کو معاف کر کے چلے جائیں. مگر سزائیں بہت سی ہیں. مثلا توشہ خانہ کے اندر ان کو سزا مل چکی ہے، اسی طرح سے جو نیب کی توشہ خانہ ہے اس کے اندر سزا مل چکی ہے، ٹرائل کورٹ کی طرف سے سزا ہو چکی ہے، اسی طرح سے ان کو جو سائفر کیس ہے اس کے اندر بھی سزا ہو چکی ہے. تقریباً 10 سال کی سزا ان کو بھی، شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی، ان کی جو اہلیہ ہیں ان کو بھی توشہ خانہ میں سزا، جو آج بھی 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل جو ہے اس کے اندر ان کو کر دیا گیا ہے، فرد جرم ان کے اوپر عائد کر دیا گیا، اور اب ان کو ثابت کرنا ہے اس کو. لہٰذا ان کی سزائیں تو مختلف جگہوں پہ ہیں، اور 190 کے علاوہ بھی 9 مئی کا معاملہ بھی ہے. اگر وہ تخفیف کر بھی دیں گے، عمران خان صاحب کی سزا کو معاف بھی کر دیں گے، تو اس کے باوجود کچھ ایسے کیسز اور بھی موجود ہیں جس کے اندر ان کی گرفتاری اور ان کی سزا جو ہے وہ ہو سکتی ہے. تو رہائی یہ سنا بھی دیں گے تو بھی رہائی جو ہے ادھر سے ممکن شاید اس طرح سے نظر نہیں آتی ہے. تو ایک بڑی ہی پولیس رات کسی کیفیت ہے، ایک باریک سے دھاگے پر سے صدر مملکت گزر رہے ہیں، اور یہ ان کی پریزیڈنسی کے آخری ایام ہیں. اس کے بعد 2 ہفتوں کے بعد الیکشن ہوگا، اور پریزیڈنٹ زرداری جو ہیں وہ ایک مرتبہ پھر غالب امکان ہے اس بات کا کہ وہ صدر مملکت بن جائیں گے. اور مختلف پھر اس کے بعد جو ہے وہ عارف الوی صاحب کے پاس ایک چانس یہ ہوگا کہ وہ کسی ضمنی الیکشن میں لڑکے آ جائیں، کچھ عرصے کے بعد آ جائیں. اس کے اندر دیکھنا پڑے گا کہ ان کے پاس آئینی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کیا ہے. لیکن اگر عمران خان صاحب نے ان کو ٹکٹ دیا تو آئندہ مستقبل کے لیے وہ الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں. مگر ابھی وہ ایسا سب کچھ کیوں کریں گے؟ وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اجلاس کو تو ہونا ہی ہونا ہے. آئین کے آرٹیکل 54 کے مطابق، 91 کے مطابق اسمبلی شیل میٹ، اسمبلی کو ہر صورت ملنا ہے. وہ نہیں بلائیں گے تو اسپیکر صاحب بلا سکتے ہیں، نہیں تو عدالت کہہ سکتی ہے. تو اس کے اندر ایک ریکوائرمنٹ موجود ہے. لیکن
عارف الوی صاحب نہ بلا کے عمران خان صاحب کی گڈ بکس پہ آنا چاہتے ہیں. میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے بھی انہوں نے شہباز شریف صاحب کا اوتھ لینے سے اعتراض برتا تھا اور وہ چھٹی پہ چلے گئے تھے. انہوں نے ان کا جو اوتھ ہے، وہ حلف ہے، بطور وزیر اعظم وہ نہیں لیا. جبکہ ہم نے ماضی کے اندر بہت سی ایسی اگزامپلس دیکھی ہیں کہ جس میں ایک طویل فہرست ہے. مثلا زرداری صاحب نے نواز شریف صاحب کا اوتھ لیا، کافی ان کے بیچ میں ایک طرح سے وہ سیاسی حریف تھے، اس کے باوجود لیا. اسی طرح سے جنرل مشرف جو تھا اس کو باہر نکالا گیا، پھر اس کی جگہ زرداری صاحب آئے اور جنرل مشرف نے جو ہے وہ اوتھ لیا، کابینہ کا اوتھ لیا. تو یہ ایک طرح سے ہمیشہ سے، یعنی ماضی کے اندر بہت ساری ایسی اگزامپلز ہیں کہ ناپسند اور پسند نہیں دیکھی جاتی، بلکہ آئینی ضرورت اور ریکوائرمنٹ کو دیکھا جاتا ہے. ایک سیاسی رویے، ایک جمہوری مزاج اور ایک پارلیمانی روایت کے مطابق جو ہے وہ اس معاملے کو لیا جاتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی عارف الوی صاحب ایسا نہیں کر پائے اور ان کے اوپر اب ایک متنازع صدر ہونے کا ٹھپا جو ہے وہ لگ رہا ہے، جو کہ بہت افسوسناک ہے. اسمبلی کا اجلاس نہ بلانا، عدم اعتماد کی تحریک کے باوجود وزیر اعظم اس وقت کے جو تھے، جو کہ آئینی طور پر وزیر اعظم نہیں تھے، مگر ان کی اسمبلی کے اوپر دستخط کر کے اسمبلی کو توڑ دینا. اسی طرح سے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ہے وہ ایک ریفرنس پیش کرنا، دائر کرنا، اور پھر اس کے بعد اس ریفرنس کا غلط ثابت ہو جانا. یہ وہ تمام معاملات ہیں جو کہ صدر الوی کو بہت زیادہ متنازع بنا رہے ہیں اور آنے والے دنوں کے اندر بھی متنازع بنا سکتے ہیں. کوشش تو یہی ہونی چاہیے تھی کہ یہ سب جو ہے وہ ایک امیکبلی ہو جاتا، پاکستان کے لیے ہوتا. کیونکہ اعتراضات بہت سے لوگوں کو ہیں، مخصوص نشستوں کا اعتراض ہو یا نہ ہو، ہاؤس کے مکمل نہ ہونے کا معاملہ جو ہے وہ اس کے اندر اتنا وزن نہیں ہے. لیکن یہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ اپنی پسند ناپسند سے بالا تر ہو کے ایک جمہوری اور آئینی عمل کو، اگر انتخابات کے اوپر بھی اعتراضات تھے جیسے کہ 2018 میں تھے، تو کسی نے یہ نہیں کہا، صدر ممنون حسین نے یہ نہیں کہا کہ میں عمران خان صاحب سے اوتھ نہیں لوں گا کیونکہ دھاندلی کے الزامات ہیں. تو ان کو دل بڑا کرنا چاہیے تھا، کرنا چاہیے ہے نظر ثانی کے لیے. ابھی بھی ان کے پاس فائل موجود ہے. نہ ہوا تو 29 تاریخ کی صبح 10 بجے اجلاس اسپیکر صاحب طلب کر سکتے ہیں، راجہ پرویز اشرف صاحب، اور اسی لیے عہدے جو ہے وہ اوور لیپ کرتے ہیں کہ ان کی ضرورت پیش آ سکے. بہرحال یہ ایک اور تاریخی لمحہ ہے جس میں ہم اس وقت موجود ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے اللہ نے کے بعد.